بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے درخواست کے متعلق، ٹھیک ہے۔ آپ کے پیپر میں جو سوال نمبر 7 ہوتا ہے درخواست کے متعلق ہوتا ہے، 10 نمبر کا سوال ہے، اور درخواست آپ نے کس طرح لکھنی ہے آج اس پہ بات کریں گے۔ تو درخواست کا جو یہ سوال ہوتا ہے یہ بھی چوائس پہ، یا آپ درخواست لکھیں یا رسید لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم رسید کا پیٹرن دیکھیں گے۔ کوئی بھی درخواست آ جائے، آپ نے اوپر پیپر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو درخواست لکھیں، اس بنام اس کے درخواست آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف پیٹرن کو دیکھنا ہے، پیٹرن کے مطابق آپ نے اس کو سوچنا ہے کیا کیا وہ چیزیں، یہ نہیں کہ وہ ایسی درخواست جو آپ کی سمجھ سے ہی بالا تر ایسی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو لکھنا ہے، 1 سے 1.5 صفحات پہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ اچھی درخواست وہی ہوتی ہے جو یعنی کہ 1 سے 1.5 صفحات پہ مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ درخواست کہتے کسے ہیں۔ درخواست کا لفظ جو ہے فارسی سے اردو میں مستعمل ہوا ہے، یعنی کہ یہ فارسی کا لفظ ہے اور اردو میں بعد میں آیا، یعنی کہ اردو آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارسی، عربی، ترکی زبان کا مجموعہ ہے۔ تو یہ درخواست کا جو لفظ ہے یہ فارسی کا ہے اور فارسی سے اردو میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ درخواست کا لفظ اردو میں بطور اسم فعل حرف آپ جانتے ہیں، اسم نام فعل کام، یعنی کہ کوئی بھی اور حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اسم جو ہے وہ درخواست کا لفظ اردو میں اسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تیسرا ہے درخواست کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ التماس، گزارش، عرض، خواہش کے۔ یہ 3-4 معنی ہیں درخواست کے، اور درخواست کو عرضی بھی کہتے ہیں، گزارش نامہ بھی کہتے ہیں، یہ سارے اس کے لغت کے اندر آپ کو معانی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اصطلاح پہ اس کی اگر تعریف دیکھیں، وہ پیپر میں نہیں آئے گی، ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں درخواست کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی طور پر کسی انفرادی یا اجتماعی شکایت، ضرورت یا مسئلے کے حل کے لیے کسی افسر حاکم کے نام لکھی تحریر کو درخواست کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسا یعنی آپ کے سامنے، یا کوئی کسی بھی لحاظ سے آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی پانی کا مسئلہ ہے یا بجلی کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ کا کوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ بورڈ میں یا کسی بھی آفس کے اندر آپ کا کوئی تھانے کے اندر کوئی مسئلہ ہے، آپ نے اس کا جو بڑا ہے اس کو آپ نے لکھنا، اس لکھنے کے عمل کو درخواست کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی بات اس تک پہنچانی ہے آسان الفاظ میں، یعنی کہ آپ کا بجلی کا جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ انہوں نے اتار دیا، آپ بجلی لیسکو آفیسر جو بڑا ہیڈ ہے اس کو آپ لکھیں گے چٹھی اپنی بات کے، انہوں نے میری جو ہے وہ جو لکھی ہوئی چیز ہے نا اسی کو درخواست کہتے ہیں۔ اب جو لکھنا کس طرح، اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پیٹرن کے مطابق لکھنا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی مسئلہ بنا ہے، آپ کو کوئی بائک چوری ہو گئی ہے، آپ متعلقہ تھانے پہ آپ جاتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میری جو ہے وہ بائک چوری ہوئی ہے، اس ٹائم جو ہے رات کو میں نے کھڑی کی تھی اور صبح میں دیکھا کہ وہاں بائک نہیں کھڑی تھی۔ اب جو آپ نے لکھا ہے نا اسی کو درخواست کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ لکھیں گے تو یہ وہی طریقہ پیٹرن کا، یعنی کہ پیٹرن آپ کا بن جائے گا بورڈ کا، اور اسی میں آپ کے اچھے یعنی کہ پیٹرن کے نمبر ہوتے ہیں نا ہم نے بورڈ میں لکھنے۔ تو ایک تو یہ آپ کا بورڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرا زندگی میں کبھی آپ کو لکھنی پڑے درخواست تو آپ لکھ سکتے ہیں بآسانی، اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کو تنگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلو آئے درخواست کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جو ہے درخواست، یہ آپ کا سوال ہوتا ہے 7واں، ٹھیک ہے۔ 7واں سوال ہے، آپ نے اس کو شروع کس طرح کرنا ہے؟ باخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد یہ سکتہ، ٹھیک ہے، سکتہ یہ لازمی لگانا، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کالج، اپنے کالج کا نام نہیں لکھنا، پنجاب کالج، اسپائر کالج، غزالی کالج، ٹھیک ہے، اس کا نام نہیں آپ نے لکھنا، گورنمنٹ کالج آپ نے لکھنا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی کالج کا ہے، پنجاب کا ہی ہے، پنجاب کا نہیں لکھیں گے، گورنمنٹ کالج لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کالج، کالج کے بعد پھر سکتہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد الف ختمہ، با کے بعد بھی ختمہ، جیم کے بعد کچھ بھی نہیں، باخدمت جناب پرنسپل، پرنسپل لکھیں گے، گورنمنٹ کالج، اس کے بعد الف با جیم، جیم کے بعد نہ ختمہ نہ سکتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سب سے پہلی جو چیز ہے باخدمت جناب پرنسپل، یہ تو آپ نے کالج کے اندر کوئی مسئلہ بنا ہے، آپ نے چھٹیاں لینی ہے، بیماری ہے، ضروری کام ہے، شادی ہے، حصول سرٹیفکیٹ ہے، یہ آپ
اب لیسکو کو جو آفس میں آپ نے درخواست جمع کروانی ہے، بینک مینیجر کو آپ نے درخواست لکھنی ہے، آپ نے کسی فیکٹری کے جو مالک اس کو درخواست لکھنی ہے، یا پھر کوئی ایسا آفس یعنی کہ اس کا جو بڑا ہیڈ ہے اس کو آپ نے درخواست لکھنی، تو بالکل اسی طرح آپ لکھیں گے بخدمت جناب، اس یعنی کہ اس شخصیت کا نام پیپر میں آئے گا، اس کو وہی آپ نے اٹھائیں، ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست آپ نے لکھنے، صفائی کروانی ہے محلے میں، تو یہ یہاں آئے گا بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں گورنمنٹ کالج کی جگہ جو ہے آپ کا ضلع آ جائے گا، ضلع لکھنا آپ نے۔ اس کے بعد یہ وہی الف با جیم، اس میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، الف با جیم ہی لکھنے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف بورڈ کی بات کر رہا ہوں، اگر ویسے آپ لکھیں گے درخواست یعنی کہ صحیح آپ نے لکھنی ہے، پھر الف با جیم کی جگہ آپ لاہور لکھیں یا جہاں آپ رہتے ہیں اس میں مکمل یعنی کہ ایڈریس دیں کہ اس علاقے میں ہم رہتے ہیں، آگے آپ ڈسٹرکٹ مکمل نام لکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف بورڈ کے پیپر میں، اگر آپ کا فیکٹری یعنی کہ یا پھر بینک مینیجر کے نام اپنے اکاؤنٹ کوئی کھلوانا تو آپ ادھر لکھیں گے بخدمت جناب بینک مینیجر، آگے گورنمنٹ کالج کی جگہ آپ لکھیں گے نام، ٹھیک ہے، یعنی کہ کون سی وہ بینک ہے، یو سی بی ہے، ایم سی بی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ایچ بی ایل ہے، کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ڈسٹرکٹ اور الف با جیم یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے پہلے شخصیت عہدہ آئے گا پہلے نمبر پہ، کون سی وہ یعنی کہ عہدے پہ ہے اس کی شخصیت وہ لکھیں گے، اس کے بعد پھر ادارہ لکھیں گے، یعنی کہ ادارہ وہ کس بینک کے اندر ہے، کس وہ ادارے کے اندر کام کر رہا ہے، اس ادارے کا نام آئے گا، اس کے بعد پھر جگہ کا نام آئے گا۔ یہ تین چیزیں آپ نے اس کو دیکھنا، ٹھیک ہے، پہلی لائن، اور اس پہلی لائن کے آغاز کا 1 نمبر ہوتا ہے، یہ پہلا حصہ ہے، اس پہلی لائن کو اسی طریقے سے لکھنا، اس کا 1 نمبر۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ عنوان، درخواست میں عنوان پہلے نہیں آپ نے لکھنا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، بعد میں آتا ہے عنوان۔ درخواست برائے کوئی بھی ہے ضروری کام ہے، حصول سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے راشن ڈپو کے جو ہے وہ خلاف یا پھر ڈاکیے کی شکایت کے خلاف آپ نے شکایت کے لیے آپ درخواست لکھنی، تو یہ یہاں عنوان آئے گا، عنوان کا بھی 1 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب عالی یہ آپ نے لکھنا، اور یہ فجائیہ کا نشان آپ نے لگانا، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ جناب عالی یعنی کہ آداب کا 1 نمبر آداب کا، ٹھیک ہے، جو جناب عالی آپ اس کو ملتمس کر رہے ہیں اچھے الفاظ کے ساتھ، القاب کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر یہاں سے آپ نے درخواست شروع کرنی ہے، ادب سے گزارش ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا جتنا بھی آپ کا اس حصے کو کہتے ہیں نفس مضمون، اور اس کے 5 نمبر ہیں، یہ درمیانی حصہ جو ہوتا ہے اس کے 5 نمبر، یہ نفس مضمون ہے یہ۔ اس کے بعد آپ کی جو درخواست ختم ہو، یہ آخری لائن جو میں نے لکھی ہے، آپ کی عین نوازش ہوگی، اس کے بعد آپ کی درخواست ختم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نیچے جو ہے ہم لکھتے ہیں العرض، یہ نہیں لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے، درخواست گزار لکھیں گے، درخواست گزار، اسی لائن میں پھر آپ کی یہ ڈیٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے، جو بھی وہ تاریخ ہے وہ لکھنی ہے آپ نے، نیچے حمزہ یا اور بڑی یا کے بعد نہ ختمہ نہ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کی درخواست کا مکمل طریقہ۔ ایک اور بات یاد کر لیں، صبح یہ شروع سے جناب لکھا ہے، بعض بچے کیا کرتے ہیں وہ جناب بھی لکھ دیتے ہیں اور صاحب بھی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، یہ دونوں نہیں آئیں گے، ایک لکھیں گے، جناب لکھیں گے یا صاحب۔ اگر آپ نے صاحب لکھنا جناب ختم کر دے، بخدمت پرنسپل صاحب، اگر جناب لکھیں گے پھر صاحب، دونوں ایک لائن میں اکٹھے نہیں آپ نے لکھنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ جو العارض، ٹھیک ہے، آپ کا تابع فرما، یہ کچھ بھی نہیں لکھنا، صرف آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے، اس کے بعد نہ ختمہ نہ سکتا، نیچے حمزہ یا، اور اسی لائن میں آپ نے ڈیٹ لکھ دینی ہے، اور اس تاریخ کا 1 نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ہے اس کا اختتام کا 1 نمبر۔ تو یہ ٹوٹل آپ کی جو ہے یہ 10 نمبر کی درخواست ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو بورڈ میں انشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر آپ کے مکمل آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔